اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے 5ویں دن کا خاص اور مجری وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا اس مہینے میں نزول ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اسی لیے اس کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی، اس کی بھلائی کا سوال کریں، دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آپ کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اور روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز ایسا ذریعہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے زیادہ ممتاز اور جدا ہے۔ تو یہ تھے رمضان المبارک کی مختصر سی فضیلت و برکات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی پاک کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھی کے بارے میں ایک مثال ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا۔
اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دی، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ باحوالہ مسلم بخاری۔ حضرت انبیاء اکرام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو نیند عام انسانوں کی نیند سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان کی نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو سامعین، اب میں آپ کو مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے رمضان المبارک کے 5ویں دن کرنا ہے۔ تو سامعین، آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور جب آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کلمات کے اول میں اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر سورۃ فاتحہ کو 40 مرتبہ پانی کے پیالے پر پڑھ کر جس بیمار کو بھی پلا دیا جائے اسے شفا مل جاتی ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے غیبی مدد حاصل ہوگی، فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی شکل میں آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یعنی کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک کو لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے، آپ کے حالات کو درست فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ نماز عصر کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔